ایک ایسا پلیٹ فارم جس نے گھر بیٹھے ہمیں دنیا کے ساتھ کنیکٹ کیا، جہاں ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اتنے سارے فائدے ہونے کے باوجود اگر اس کے ہم برعکس دیکھیں تو اس کے بہت خطرناک اثرات بھی ہیں، جو کہ ہماری زندگیوں پر اثر تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے میں ہمیں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ اس پلیٹ فارم کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، اور آج کا ولاگ اسی بارے میں۔ سوشل میڈیا میں تو بہت سارے پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں صرف اور صرف فیس بک اور واٹس ایپ پر ہی بات کروں گا۔ میں اس ولاگ کا یہاں اختتام کر سکتا تھا، لیکن ابھی مغرب ہونے والی ہے اور ابھی کچھ دیر میں مچھروں کا حملہ ہونے والا ہے۔ دن کو انسان آتے ہیں اور رات کو یہاں پہ مچھر گھومنے آتے ہیں، ماسکیٹوز۔ تو اس لیے باقی جو باتیں ہوں گی وہ اب گھر پر چل کے ہی ہوں گی۔ لاسٹ سنڈے کو میں نے بریک فاسٹ باہر کیا تھا اور آج بھی کرنا تھا، لیکن لیٹ ہو گیا، تو میں چاہوں گا کہ میں اپنے گھر پہ خود ہی تیار کروں، کیونکہ گھر والے سب سو رہے ہیں۔ تو میرا پہلا ایکسپیرینس ہے چائے کا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیسی چائے بنتی ہے۔ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور 2 کپ فی الحال بناؤں گا، کیونکہ ابو بھی ہیں اور میں ہوں۔ تو ابو پراٹھے لینے گئے جب تک میں چائے بناتا ہوں۔ سب سے پہلا پنگا یہ ہے کہ اب برتن سارے دھلے ہوئے نہیں ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ کس برتن میں کیا بنانا چاہیے۔ تو ایک برتن فری ملا ہے، جو کہ میں اس کو خود دھو رہا ہوں، اور اس کے بعد اس میں چائے بنائیں گے۔ تو بھائی لیمن مکس کی طاقت یہ واش ہو چکا ہے، اور اب چائے بنانے کی باری۔ اب ایک اور مسئلہ آ گیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ماچس نہیں مل رہی، ماچس کا نہیں پتہ کہاں پڑی گئی، اور ابو بھی گھر پہ نہیں ہے، تو میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں، ورنہ اتنی دیر میں تو چائے بن بھی جاتی ہو، پی بھی لیتا میں۔ فینٹاسٹک، لیکن میں کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ سین نہیں آ پائے جب میں ٹی بنا رہا تھا۔ تو خیر، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چائے تو بنتی رہے گی۔ اگر ہم ایک دن کی بات کریں، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور اس 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے میرے موبائل یوز کرنے میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس 12 گھنٹے کا مزید ٹائم بچتا ہے، تو اس کے 7 گھنٹے تو ڈیلی کی نیند میں گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5 گھنٹے مزید بچتے ہیں، اور ان 5 گھنٹوں میں دوسرے چھوٹے کام ہوتے ہیں، جس طرح فیملی اور دوستوں کو ٹائم دینا، اس کے بعد کھانا، اور اس کے بعد کسٹمر ڈیلز شاپ پر، یا اس کے علاوہ موبائل چارج کرنے میں دوبارہ گزر جاتے ہیں۔ تو اس طرح میں اپنے دن کا آدھا حصہ موبائل پر خرچ کرتا ہوں، لیکن اس کا امپیکٹ میری لائف میں 0 بھی نہیں بلکہ مائنس میں آتا ہے۔ مائنس میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ سب سے جو اہم مسئلہ، اہم پرابلم جو فرسٹ پیش آتی ہے وہ ہے ٹائم۔ سب سے زیادہ میرا جو زندگی کا ٹائم ہے وہ سوشل میڈیا پر گزر جاتا ہے، اور میں دنیا کے ساتھ، یعنی جو میرے ارد گرد کا ماحول ہے، ان کے مسائل، یا میرے ریلیٹیوز ہیں، یا میرے فرینڈس ہیں، فیملی ہے، ان کے ساتھ میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہوں، اور مجھے خود کو سمجھنے کے لیے اور اپنا ایک وے سیٹ کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں مل پاتا۔ اس کے بعد میں خود کو لوگوں سے الگ رکھنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں، اور خود کو معزز سمجھنے لگتا ہوں، کیونکہ میرے
اگر تصویر پہ 1000 لائکس آ رہے ہیں تو میں اس علاقے کا ایک معزز فیس بک یوزر ہوں، معزز ہوں سوشل میڈیا کی دنیا میں، اور اس وجہ سے پھر میں اپنی زندگی میں نئے دوست نہیں بنا سکتا، نہ کسی سے ملاقات کر سکتا ہوں، نہ اپنی نیٹ ورکنگ بڑھا سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر ہم ایک اہم پہلو کی طرف جائیں تو وہ یہ ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن، یعنی فیس بک میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے تقریباً 2 ہی کام ہوں گے، یا اسکرول ڈاؤن کرنا یا پھر ویڈیوز دیکھنا پوسٹنگ کے علاوہ۔ تو اسکرول ڈاؤن کرتے کرتے ہمارے پاس دنیا بھر سے لوگ ایڈ ہوتے ہیں، اور ان کی دکھ بھری داستان اور ان کی کہانیاں اور دکھ بھری شاعریاں، دکھ بھرے گانے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پورا دن یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ہم ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اہم مسئلہ آتا ہے کہ دنیا بھر سے جو مسئلے پوسٹ کیے جاتے ہیں فیس بک پر، ہم ان مسئلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہمارا جو اپنا ذاتی کہہ لیں یا علاقے کا مسئلہ کہہ لیں، ہم ان کی طرف سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن جو ہم فیس بک پر پوسٹ دیکھتے ہیں تو ہم اس میں پڑ جاتے ہیں۔ آج کل جو سیاست چل رہی ہے وہ سوشل میڈیا پر ہی چل رہی ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھی کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو کہ ہماری لائف پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو چیز وہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں جن کو شمار کیا جائے گا وہ ہے کمپیریزن کے فائدے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی لائف میں چینج آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نقصانات جو میں نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں، میرے خیال سے میری ذاتی رائے ہے کہ فائدوں سے زیادہ نقصانات ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ آپ کی جو امپیکٹ ہے سوشل میڈیا کا یوز کرنے کے بعد جو آپ کو امپیکٹ ملتا ہے وہ 0 بھی نہیں ہوتا، وہ مائنس میں ہوتا ہے۔ تو اب اسی طرح کمپیریزن کے کیا کیا نقصانات ہیں وہ بھی کچھ میں نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں۔ کمپیریزن میں سب سے جو پہلا اہم مسئلہ آتا ہے وہ ہے احساس کمتری۔ احساس کمتری کا شکار انسان تب ہوتا ہے جب وہ ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس اتنی آؤٹ پٹ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کر سکوں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ احساس کمتری کا شکار ہوتا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سیلف آئسولیشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثلاً اگر میں اپنی سنگنگ کی لائف کو دیکھوں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سیکھ رہے ہیں، اور سیکھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور پروفیشنلی طور پر ایک ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں۔ میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میں اتنے لیول کا نہیں کر سکتا، میرے پاس ایسا کیمرہ نہیں ہے، میں نے میوزک میں تربیت حاصل نہیں کی، تو میں خود کو کمپیئر کرنے لگ جاتا ہوں، اور میں وہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنا اسٹارٹ کر لیتا ہوں جو میں نہیں کر سکتا۔ جو وہ کر رہا ہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں وہ نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں، اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس طرح میں پھر گھر پر ہی بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی میری زندگی میں راستہ نہیں ہوتا۔ اس وقت میرے گاؤں میں لائٹ جا چکی ہے، تو مجھے مجبوراً چھت پہ آنا پڑا ہے، اور ابھی 10:30 کا ٹائم ہے، تو دھوپ ہے، تو میں نے یہ سایہ ڈھونڈا ہے۔ باقی جو ہم بات کریں گے وہ یہاں آپ کریں گے۔ تو ہم کمپیریزن کے دوسرے مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ اب وہ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ کمپٹیشن رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن کمپٹیشن کو غلط وے میں استعمال کرنا غلط بات ہے، کیونکہ کمپٹیشن میں ہم جب پڑ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر تو ہم وہی کرنے لگ جاتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، تو ہم کریٹیوٹی سے دور ہٹنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ کمپیریزن میں نے اس کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر میں نے فلاں شخص نے یہ گانا گایا تو میں چاہوں گا میں بھی وہی گاؤں، پھر میں اس کمپٹیشن میں لگ جاؤں گا جو کہ میرے لیے بالکل رانگ ہے۔ تو اس لیے میں نے کمپٹیشن کو بھی کمپیریزن کے نقصانات میں رکھا۔ اب اس کے بعد کمپیریزن میں جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے پرسنل پرسپیکٹیوز، ججمنٹ یا ہیٹ۔ اب ایک شخص نے ایک گانا اپلوڈ کیا، اور اس گانے کو سننے کے بعد میں نے اس میں ججمنٹ کی اپنی کہ بھائی اس نے تو سیکھا ہوا ہے یہ چیزیں یہ کر سکتا ہے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے، اور وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو کہ میں سوچنے لگ جاتا ہوں، اور اس طرح میں اپنے دل میں ان کے لیے ایک بغض کہہ سکتے ہیں، ہیٹ، میں ان کے لیے ایک ہیٹ پیدا کر رہا ہوں، نفرت پیدا کر رہا ہوں۔ میں کل اگر ان سے ملاقات کرتا ہوں تو شاید میں اس طرح نہ مل پاؤں، اور پھر میری اس طرح بھی لوگوں سے نیٹ ورکنگ خراب، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ
میرے دل میں لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا نقصان جو بڑا ہوتا ہے وہ ہے لیک آف اپریسیشن، اور پھر میں بھی لوگوں کو اپریشیٹ کرنا بند کر دیتا ہوں، اور پھر میرے اندر لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور میں صرف خود کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، اور اگر کوئی مجھے اپریشیٹ نہیں کرتا ہے میرے کام پر تو مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو آل اوور اگر ہم بات کریں، جو مین پوائنٹ ہے نفرت، ہیٹ، اور اس کے علاوہ ڈپریشن مین ہے، اور انزائٹی ہے، اور سیلف آئسولیشن، اور یہ میرا سوشل میڈیا کے حوالے سے ذاتی نظریہ تھا۔ جو اہم مسائل ہیں وہ میں نے فائنڈ آؤٹ کیے۔ ابھی جب میں نے اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا تھا اپنے انٹرنیٹ یا موبائل یوز کا، تو میں حیرت انگیز ہو گیا تھا کہ میں اپنے دن کا آدھا حصہ اپنے موبائل کو دیتا ہوں، تو میں اپنی لائف کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے عہد کیا کہ اب جو میں اپنا ٹائم ہے وہ سوشل میڈیا یا موبائل سے کم کر کے کتابوں کو پڑھنے میں انویسٹ کروں گا۔ یہ جو چیل ہے نا، یہ مجھے بڑی خطرناک نظروں سے دیکھتا ہے جب میں چھت پر ویڈیو بنانے آتا ہوں۔